إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، در حقیقت اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جو آدمی اپنی منہ کو پھیرے گا تو اے نبی ہم نے آپ کو لوگوں کا نگہبان نہیں بنایا ہے. دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہیے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اطاعت کرو. یحببکم اللہ، اس کے بدلے اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے. یہ بات ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اطاعت کی بات کی جائے تو یہ فرض عین ہے. اس میں انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ موقع ملے تو میں اطاعت کروں گا، اگر موقع نہ ملے تو میں نافرمانی کروں گا. کیونکہ اسلام کے جو احکام ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لچک رکھی ہے کہ بعض چیزوں کو واجب اور ضروری قرار دیا تو بعض چیزوں کو سنت قرار دیا، اور بعض چیزوں کے مسئلے میں ہمیں اجازت دی کہ اگر آپ اختیار کریں گے تو اللہ اس کا ثواب دے گا، اگر آپ اسے چھوڑ بھی دیں گے تو اللہ کی طرف سے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. اب بات اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے تو اس میں انسان کو اختیار نہیں ہے، بلکہ آپ جب قرآن و حدیث کو پڑھیں گے تو بہت ساری ایسی سخت وعیدیں آئی ہیں جہاں انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اختیار بھی لے آئے. اللہ تعالیٰ نے صاف کہا فلا وربک لا یؤمنون، اللہ نے کہا اپنے ربوبیت کی قسم کھا کے کہا کہ اللہ کی ربوبیت کی قسم کہ وہ لوگ ایمان والے ہو نہیں سکتے جب تک کہ وہ اپنے فیصلوں میں، اپنے معاملات میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حاکم نہ مان لیں، آپ کی بات کو وہ قبول نہ کریں. محترم حاضرین، ایک بڑا مسئلہ دور حاضر کے اندر ہم یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واجبی جو احکام ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن جب بات سنتوں کو کی جائے تو اکثر لوگوں کے اندر اس کی کوتاہی دیکھی جاتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جن کا ادا کرنا واجب ہے ہم اسے کر لیں، یہ ہمارے لیے کافی ہے. لہذا دین کے مسئلے میں انسان سہولت کو اختیار کرتا ہے، لیکن دنیا کے مسئلے میں پرفیکشن کو استعمال کرتا ہے. دنیا کے مسئلے میں انسان چاہتا ہے کہ سب سے اچھی چیز میرے پاس ہو، سب سے اچھی غذا میں کھاؤں، گھر کے اندر سامان سب سے اچھا رکھوں، لیکن جب دین کی بات کی جائے وہ رخصتوں پر اپنے زندگی کو گزارتا ہے. محترم حاضرین، اسی لیے ضروری ہے کہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں جو ہم پر کرنا واجب نہیں ہے مگر اس کا ثواب کتنا ہے، دین اسلام میں اس کا مقام کیسا ہے، اور خصوصی طور پر اس کے اپنانے کے فائدے، چھوڑنے کے نقصانات، اور یہ بات بھی ہمیں سمجھنی ہوگی کہ وہ کون سی ایسی سنتیں ہیں جو ہمارے ذہن و دماغ سے بھی غائب ہو چکی ہیں،
جبکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ پہلی بنیادی بات کہ یہ جو تفریق کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ صحابہ کے درمیان موجود نہیں تھی۔ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہوتا یا آپ کا فعل ہوتا یا آپ نے جسے صحیح کہا ہوتا، صحابہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے ہمیں حکم دیا ہے یا ہمیں آپ نے اجازت دی ہے، صحابہ اکرام اس کو زندگی کا حرز جان بنا لیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ کہ رسول تمہیں جو دیں اسے لے لو۔ یہاں پر نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، رسول نے تمہیں جو دیا اس کا لینے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ایک آدمی کا ایمان کبھی بھی مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مکمل پابندی نہ کرے، اس کے بغیر اس کا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ کہ کوئی بھی آدمی مکمل مومن ہو نہیں سکتا یہاں تک کہ وہ اپنی خواہشات کو چھوڑ کر میری اتباع کرنے نہ لگ جائے۔ یعنی انسان صبح اٹھنا چاہتا ہے، رات میں سونا چاہتا ہے، زندگی کے اندر دن اور رات کے معاملات کو طے کرنا چاہتا ہے، تو یا تو وہ اپنی خواہش کے اعتبار سے جیے یا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے پر جیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی آدمی ایمان کی تکمیل کو پہنچنا چاہتا ہے تو زندگی کے ہر مسئلے میں سنتوں کو اپنانا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ اس لیے امام اوزاعی رحمہ اللہ کہا کرتے کہ اصبر نفسک علی السنہ، کہتے کہ جو سنت کے افعال ہیں اس پر اپنی زندگی کو لا کر کھڑا کر دو، اس کے ساتھ چلو، جہاں وہ چلے وہاں چلو، جہاں وہ رک گئے وہاں رکو، جہاں انہوں نے کہا وہی کہو، جہاں انہوں نے خاموشی اختیار کی تم وہاں خاموشی اختیار کرو۔ محترم حاضرین، سنتوں کو اپنانے کا ایک بڑا فائدہ مسلمان کو یہ ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی چھوٹی چھوٹی سنتوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ ایسے انسان کو بدعتوں سے بچا لیتا ہے، وہ بدعت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری اہم بات، دور حاضر کے اندر جتنے فتنے ہماری یہاں موجود ہیں، چاہے ان فتنوں کا تعلق انسان کے دل سے ہو، اس کے صبح شام سے ہو، اس کے انفرادی معاملات سے ہو یا اجتماعی معاملات سے ہو، سنتوں کی پابندی یہ انسان کو فتنوں سے بھی بچا کر رکھتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي کہ بے شک میرے بعد تم میں سے جو بھی زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا۔ تب آپ نے کہا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي ان اختلافات سے بچنے کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے تم میری سنت کو لازم پکڑنا۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کہا کرتے کہ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ عَلَى الطَّرِيقِ مَا كَانُوا عَلَى الْأَثَرِ یہ صحابہ اور تابعین کے بارے میں کہتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین کا مزاج یہ تھا کہ وہ آدمی کو حق اور باطل پر ہونے کا جو معیار تھا وہ سنت تھا۔ دیکھتے کہ کون آدمی سنتوں کی پابندی کرتا ہے اسے صحیح حق پر سمجھتے، اور جو آدمی صرف واجبات کو لے لیتا، سنتوں کو چھوڑ دیتا، وہ اسے راستے سے بھٹکا ہوا شخص تصور کیا کرتے۔ محترم حاضرین، یہ جو سنتیں ہیں، مثال کے طور پر نماز کی سنتیں ہو گیا یا زکوٰۃ وغیرہ کی سنتیں ہو گیا، روزے کی سنتیں ہو گئیں، یہ سنتیں بسا اوقات ان کوتاہیوں کو مکمل کرتی ہیں جو واجبات اور فرض کے ادائیگی میں ہوئی ہیں۔ اور ایک بنیادی بات یہاں پر میں یہ بتا دوں، بہت سارے حضرات کا یہ تصور ہے کہ اگر کسی آدمی سے بہت ساری فرض نمازیں چھوٹ گئی ہیں اور وہ سنتوں کو پابند تھا تو اللہ تعالیٰ ان نوافل کو، ان سنتوں کو اس کے فرض کے تکمیل کا ذریعہ بنائے گا۔ حقیقت میں بات اتنی سیدھی نہیں ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس پر وضاحت لگاتے ہوئے کہا کہ آدمی پوری کوشش کرتا ہے، کرنے کے بعد کوتاہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی سستی کاہلی سے چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کا برابر حساب لے گا۔ یہاں اللہ کی طرف سے یہ جو آفر ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حقیقت میں پابند ہیں۔
اور پابند ہونے کے بعد کچھ کوتاہیاں ان سے ہو جاتی ہیں، تو پابندی کے بعد جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اللہ ان کوتاہیوں کو ان سنتوں سے مکمل کرے گا۔ جیسے کہ اس کی تائید میں صحیح بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ برابر وہی ثواب دیتا رہتا ہے جو ثواب اللہ اسے اس کی حاضری میں دیتا تھا اگر وہ مریض ہو جائے، سفر پر چلا جائے اور اس کام کو کرنا چھوڑ دے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی مسجد میں آتا تھا، اول وقت میں نماز پڑھتا تھا، نماز کے بعد سنتوں کی پابندی کرتا تھا، تو وہ آدمی سفر میں چلا گیا یا بیمار ہو گیا، اس نے صرف فرض نماز کو پڑھا، نہ اس نے امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کو پایا، نہ اس نے نماز کے بعد اذکار پڑھی، نہ سنتوں کو ادا کیا، کیونکہ وہ زندگی بھر پابند تھا، تو سفر میں اور بیماری میں جو چیزیں چھوٹ گئی ہیں اللہ اس کا بھی ثواب اسے مکمل دے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ جو آدمی واجبات میں کوتاہی کر لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نوافل، ان سنتوں کے ذریعے اس کے معاملے کو آسان کرے گا۔ اس لیے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہا کرتے، سفیان الثوری رحمہ اللہ کہا کرتے، العبادۃ ان تزید فی السنن لانک ان تخترع شیئا من عندک، کہتے ہیں کہ عبادت کا مطلب یہی ہے کہ انسان واجبات سے آگے بڑھے، سنتوں کا پابند بنائے، کیونکہ سنتوں کی پابندی ہی حقیقت میں عبادت ہے۔ صرف واجبات کی حد تک رہنا یہ انسان کا بری الذمہ ہونا ہے۔ مثال کے طور پر کہا جائے کہ اگر کسی آدمی نے ایک مزدور کو اپنے یہاں رکھا، اب لہذا وہ اسے برابر مہینے کی تنخواہ دیتا ہے اور اس کی ذمہ داری طے ہے کہ اسے یہ کرنا ہے۔ اب وہ مزدور کہتا ہے کہ میں نے اتنا کام کیا، میرا آپ پر احسان ہے، تو مالک کہتا ہے کہ احسان نہیں ہے، یہ تمہاری ذمہ داری تھی، میں نے اس کی رقم تم کو دی ہے، میں ماہانہ تم کو ادا کرتا ہوں، لہذا یہ اس خادم کی جانب سے احسان نہیں۔ جب وہ واجب سے بڑھ کر کوئی کام کرتا ہے تو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس خادم کا احسان مالک پر ہو۔ یقین جانیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادتیں کیا کرتے وہ فرض کے علاوہ ہوتی، اور اللہ کے مسئلے میں فرض کے علاوہ کی گئی عبادتیں یہ اللہ کے شکر میں شامل ہوتی ہیں۔ محترم حاضرین، یقین جانیے جن بدعاتوں سے بچنے کے لیے ایک انسان اپنی زندگی کو خرچ کرتا ہے، بہترین طریقہ ہے اگر کوئی آدمی بدعات سے بچنا چاہتا ہے وہ سنت کو اپنا لے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جہاں انسان نے سنت کو چھوڑا اس کی جگہ ایک بدعت لے لے گی، کیونکہ جگہ خالی نہیں رہ سکتی۔ آپ کی زندگی میں یا تو سنتوں کے لیے جگہ ہے، اگر آپ نے سنتوں کو جگہ نہیں دی تو وہ جگہ شیطان بدعتوں کے ذریعے فل کرے گا، یہ ہو کر رہے گا۔ اسی لیے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہا کرتے، من تہاون بالادب عوقب بحرمان السنن، کہ جو آدمی چھوٹے چھوٹے آداب کے مسئلے میں کوتاہی کرتا ہے اللہ اسے سزا دیتا ہے، اللہ اسے سنتوں سے محروم کر دیتا ہے، اور جو آدمی سنتوں کے مسئلے میں بے راہ روی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرائض میں غافل کر دیتا ہے، اور جو آدمی فرائض میں غافل ہو جائے اب اللہ کی معرفت بھی اس کے دل میں نہیں رہتی، وہ اللہ کی محبت کو، اس کی خشیت کو اور اسی طرح اس پر توکل کو بھی مکمل طرح سے کھو جاتا ہے۔ محترم حاضرین، یقین جانیے بعض سنتیں حقیقت میں اتنا ثواب انسان کے پاس لے کر آتی ہیں کہ اگر انسان سنتوں کو چھوڑ کر اتنا ثواب کمانا چاہے بڑی اس کو محنت کرنی پڑے گی، لیکن بغیر محنت کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آسانی کے طور پر اتنی سہولتیں اس کو دی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر 12 رکعت رواتب سنتوں کو پڑھنا، صبح اور شام میں 12 رکعت رواتب کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ اگر کوئی آدمی 5 وقتہ نمازوں کے بعد رواتب سنتوں کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک گھر بناتا ہے، جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہی جنت میں اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک مسجد مکمل بنانی پڑے گی، اپنا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، محنت صرف کرنا پڑے گا، تب جا کر، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ،
کہ جو آدمی اللہ کے لیے گھر بنائے گا، مسجد بنائے گا، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ لہذا مسجد کے لیے کتنا خرچ انسان کو لگتا ہے، یہ ساری چیزیں اگر ہٹا کر انسان صرف ان 12 رکعات کی پابندی کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے گا۔ دوسری اہم بات، حج و عمرہ کرنا۔ الحمدللہ بہت سارے لوگ اس میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، لہذا حج کو جانا، عمرے پر جانا یہ اچھے اعمال میں سے ہے، لیکن اس کا ثواب انسان چاشت کی نماز کو مکمل کر کے پا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی فجر کے بعد بیٹھتا ہے، کب تک بیٹھتا ہے؟ جب تک کہ سورج ایک نیزے کے برابر بلند نہ ہو جائے۔ وہ بیٹھا تھا، نہ اس نے کوئی لغو کام کیا، نہ کوئی غلط کام کیا، اللہ کی عبادت کرتا رہا یہاں تک کہ چاشت کی نماز اس نے ادا کی، تو 2 طرح کا ثواب اس کو دیا جاتا۔ پہلا ثواب کہ جسم کی ہڈیوں کا ایک شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، لہذا جسم کی ساری ہڈیوں کی جانب سے وہ شکرانہ ادا ہو جاتا ہے، اور دوسری اہم بات اسے مکمل ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عمل کی وجہ سے۔ محترم حاضرین، کیا کوئی آدمی ایسا ہے جو سال کے 12 مہینے میں روزہ رکھ سکے؟ یاد رکھیے یہ ثواب بھی انسان کما سکتا ہے۔ ایام بیض، مہینے کے 3 روزے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی آدمی مہینے میں صرف 3 روزے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب دیتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، مگر ان کا ثواب اگر ان سنتوں کو چھوڑ کر انسان کمانا چاہے اس کی ہڈیاں گل جائیں گی، مگر وہ ان ثواب کو کما نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر قبر کے عذاب سے بچنا۔ قبر کے عذاب سے بچنے کے 2 طریقے حدیث میں بتائے گئے۔ پہلا یہ کہ پیشاب کے قطروں سے بچایا جائے اور اپنی زبان کو ایسے بند کیا جائے کہ اس کی زبان سے کبھی چغلی نہ ہو، کبھی غیبت نہ ہو۔ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ انسان اس سے بچے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی آدمی سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو قبر کے عذاب سے اور قبر کے فتنوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ محترم حاضرین، بہت ساری ایسی سنتیں، میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے دی ہیں۔ سنت کے اندر، حدیثوں کے اندر اتنی ایسی سنتیں ہیں جن کا ثواب حقیقت میں اگر انسان سنتوں کو چھوڑ کر کمانا چاہے اس کے لیے بڑا ہی مشکل ہوگا۔ محترم حاضرین، نفس کی تربیت، انسان اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے، اللہ کے ڈر پر تربیت کرتا ہے، دل کی پاکی پر تربیت کرتا ہے۔ سب سے بہترین تربیت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی تربیت سنتوں کے ذریعے کرے۔ کتنا ہی مبارک اور خوش نصیب وہ ہوگا کہ صبح ہوتے ہی نبی کی سنتوں پر عمل شروع ہوتا ہے اور سوتے وقت بھی دعا پڑھ کر سوتا ہے، وضو کر کے سوتا ہے۔ یقین جانیے یہ کچھ ایسی سنتیں ہیں جو انسان کی زندگی میں ایمان کی مٹھاس کو پیدا کر دیتی ہیں۔ محترم حاضرین، آئیے دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین کے نزدیک ان سنتوں کا مقام کیا تھا۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، ان استطعت الا تحک رأسک الا بالاثر ففعل، کہتے کہ اگر تمہیں سر کھجانا ہو، تمہیں اگر سر میں کنگھی کرنا ہے تو جاؤ دیکھو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ اس میں ملتا ہے، کیا صحابہ کو کوئی طریقہ ملتا ہے؟ یہ عام عادت ہے جسے انسان کرتا ہے، لیکن اس عام کام کو بھی اگر سنت کے طریقے پر کرے گا، اس سر کھجانے کا بھی ثواب اللہ اس کو دے گا، یہ سر پر کنگھی کرنے کا بھی ثواب اسے دے گا۔ محترم حاضرین، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت صحابہ کو کیسے تھی؟ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کو دعوت دی گئی، اور اللہ کے نبی جب دعوت میں جاتے اپنے گھر کے خادموں کو ساتھ میں لے جاتے۔ یہ آپ کی سنت میں سے تھا اور بہت ہی کم لوگ ایسا عمل کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس بن مالک رہا کرتے، تو آپ نے حضرت انس بن مالک کو ساتھ لیا، دعوت میں حاضر ہوئے۔ اب جو گھر والے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو دعوت دی تھی، انہوں نے اللہ کے نبی کے لیے کھانا پکایا تھا۔ ایک سالن کا برتن لا کر رکھا گیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، میں اللہ کے نبی کو دیکھ رہا تھا کہ آپ اس برتن کے اندر کدو کو تلاش کر رہے تھے، آپ کدو کو تلاش کر رہے تھے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کی محبت میں نے اس کدو کے حوالے دیکھی، کہتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد سے جب بھی کوئی میرے سامنے برتن آیا میں اس کو اسی طرح تلاش کرتا جس طرح اللہ کے نبی نے تلاش کیا ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، صرف آپ کی محبت میں۔ محترم حاضرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، خاص کر جہاں آپ نے نماز پڑھی وہاں جانا، جس طرح کے جوتے آپ نے پہنے ویسے پہننا، بلکہ سلف صالحین میں سے کتنے ایسے تھے جو سنتوں کی پابندی کے مسئلے میں بڑی اہمیت رکھتے تھے۔ قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا۔ اللہ نے کہا کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ، کسی آدمی کے گھر جاؤ تو 3 مرتبہ اجازت مانگو، اگر اجازت مل جائے تو اندر داخل ہو جاؤ، اور اگر تم سے کہا جائے کہ گھر سے لوٹ جاؤ، داخل نہ ہو تو تم لوٹ جاؤ۔ سلف صالحین میں سے ایک سلف کا یہ قول موجود ہے کہ انہوں نے زندگی بھر نبی کی اس سنت پر یا اللہ کی اطاعت میں اس کام پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ جس گھر بھی جاتے بس اس امید سے جاتے کہ کوئی مجھے کہے کہ واپس لوٹ جاؤ اور میں لوٹ جاؤں، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس پر میرا عمل ہو جائے۔ انتقال کے وقت افسوس کرتے ہوئے مرتے کہ میں نے جہاں تک ہو سکا ساری سنتوں پر عمل کیا، بس اس آیت پر میں عمل نہیں کر سکا۔ جس گھر میں بھی گیا سب نے مجھے اندر آنے کی اجازت دی، کاش کوئی ایسا بھی ہوتا مجھ سے کہتا کہ آپ لوٹ جاؤ اور میں لوٹ جاتا، اور اللہ کے اس فرمان پر بھی میرا عمل ہو جاتا۔ سبحان اللہ، یہ بڑی معمولی بات لگتی ہے، مگر حقیقت میں جو اللہ کے مسئلے میں زندہ دل ہوتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مسئلے میں ہو یا اللہ کے فرامین کے مسئلے میں ہو، اس طرح کا معاملہ کہتے ہیں۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کہا کرتے علیک بآثار السلف، کہتے کہ سلف صالحین کی جو نشانیاں ہمارے پاس موجود ہیں اس کو تم لازم پکڑنا۔ وَإِن رَفَضَكَ النَّاسِ، اگر تم لوگوں کو دیکھو کہ لوگوں نے سنتیں کیوں نہ چھوڑ دی ہیں، اس لیے کہ کسی آدمی کی رائے سے زندگی گزارنا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ نبی کی سنت پر زندگی گزاری جائے۔ اللہ معاف فرمائے، آج ہم جاتے ہیں کنسلٹنگ کرتے ہیں، لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں کہ کھانے پینے میں ہمیں کون سے ڈائٹ فالو کرنا چاہیے، ہمیں پاکی صفائی میں کس طرح کا مزاج رکھنا چاہیے۔ امام اوزاعی کہتے ہیں کہ دوسروں سے مشورہ لو، ان کی رائے پر اپنی زندگی گزارو، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ نبی کی سنت پر زندگی گزارو، کیونکہ نبی کی سنت پر گزاری زندگی یہ اللہ کو پسند ہے۔ چاہے آپ کتنا بھی اچھے ہوں، کسی عام آدمی کی رائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کبھی ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ اللہ معاف فرمائے کہ آج ہمارے حالات نہیں ہیں، ہم اپنے ڈاکٹروں کی جتنی بات مانتے ہیں، معذرت کے ساتھ اپنے گھر کی بڑوں کی جتنی بات مانتے ہیں، اپنی عورتوں کی، اپنی اولاد کی جتنی بات مانتے ہیں، کاش کتنا بہتر ہوتا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی اتنی بات مانتے، کیونکہ آخرکار چاہے اولاد ہو، چاہے بیویاں ہو، یا دنیا کا مال ہو، یا دنیا کا سارا ساز و سامان ہو، اگر یہ اللہ کی اطاعت سے روک دے، یہ سب کا سب انسان کے لیے فتنہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بڑا مشہور قول علیک بسنہ فإنہا سفینۃ نوح، کہتے ہیں کہ سنت کو لازم پکڑنا یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، سمندر آ رہا ہے، طوفان آ رہا ہے، سب کو ڈبا کر لے جائے گا، جو اس سنت میں سوار ہوا وہ بچ گیا۔ چلیے کچھ بنیادی سنتوں کا تذکرہ کر دوں جس کے مسئلے میں آج ہمارے یہاں بہت ساری غفلتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک بنیادی سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں میں کتنے ایسے نیک بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آسمان اور زمین کی خلقت میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے ان سب کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ محترم حاضرین، اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا، آسمان پر غور کرنا، زمین پر غور کرنا، بلکہ جو اللہ کی مخلوقات ہیں ان پر غور کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے۔ مجھے صحابی کا نام یاد نہیں ہے مگر یہ بات ثابت ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بری چیز جو اس امت کے اندر آئی وہ یہ تھی کہ لوگ قرآن کو تو پڑھتے ہیں مگر اس پر غور نہیں کرتے، وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں مگر اس پر غور نہیں کرتے۔ بس ایک انسان اپنے دل سے پوچھے کیا کبھی زندگی میں ایسا موقع آیا کہ وہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے،
صرف آسمان کو دیکھے اور غور کرے کہ اللہ نے اس کو کیسے بنایا، یہ کتنا بلند ہے۔ اگر یہ آسمان اتنا بلند ہے تو اللہ کتنا بلند ہوگا۔ یہ آسمان نگاہ سے میں دیکھ رہا ہوں اتنا بڑا ہے کہ میری نگاہ اسے دیکھنے سے قاصر ہے، پھر میں اللہ کی قدرت، اس کی نشانیوں کا کیسے کیا ہے احاطہ کر سکتا ہوں۔ ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اس سنت پر ضرور عمل کرے۔ محترم حاضرین، بہت ساری سنتیں جن کو آج چھوڑ دیا گیا ہے، ان میں سے ایک سنت مسواک کی ہے۔ مسواک کی سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کتنا پسند تھا، آپ کی زندگی کا حصہ مسواک تھا۔ مسجد میں داخل ہوتے آپ کے پاس مسواک ہوتا، مصلی پر کھڑے ہوتے آپ کے پاس مسواک ہوتا، مسجد سے باہر جاتے، گھر میں داخل ہوتے، گھر سے باہر نکلتے، کسی سے ملاقات کرتے، سونے سے پہلے، سونے کے بعد، ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسواک ہوتا۔ آپ کو اتنا پسند تھا، آپ نے کہا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل وضوء وفی روایہ عند کل صلاۃ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میری خواہش ہے اگر امت کے لوگوں پر یہ چیز بھاری نہ پڑتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت یا ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت میں سے ہے، اللہ معاف فرمائے اس سنت کو آج لوگوں نے مکمل طور پر بھلا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں میں سے ایک سنت تھی سونے سے پہلے وضو کر کے سونا، باوضو سونا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہا کرتے تھے کہ اذا اتیت مسجعک فتوضأ وضوءک للصلاۃ۔ اللہ کے نبی کہتے کہ جب اپنے بستر پر آنا تو ویسے وضو کر لینا جس طرح وضو نماز کے لیے کرتے ہو۔ اللہ کے نبی نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، بلکہ ایک حدیث میں آپ نے اس کا فائدہ بتاتے ہوئے کہا من بات طاہرا بات فی شعارہ الملک لم یستيقظ الا قال الملک اللہم اغفر لعبدک فانہ بات طاہرا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی آدمی باوضو حالت میں سوتا ہے، باوضو حالت میں سوتا ہے، جیسے ہی اس کی نیند بیدار ہو جائے وہ کروٹ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ حدیث کے اندر شعار کا لفظ ہے، شعار حقیقت میں کہتے ہیں انسان کی بنیان کو جو اس کے جسم سے چپک کر رہتی ہے۔ تو جو کوئی آدمی وضو کی حالت میں سوتا ہے، اللہ ایک فرشتے کو اس کے اتنے قریب کر دیتا ہے جیسے کہ وہ فرشتہ اس کی بنیان کے جیسا قریب ہے۔ جب وہ کروٹ لے گا یا جب اس کی آنکھ کھلے گی وہ فرشتہ دعا دے گا اور کہے گا اے اللہ اس بندے کو تو معاف کرنا، اس کے گناہوں کو تو بخش دینا کیونکہ یہ طہارت کی حالت میں سویا ہے۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری سنت۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیے کہ وضو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنتوں میں سے سنت ہے۔ صرف وضو کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کے جسم کی گندگی پاک ہو جائے، یہ وضو انسان کے دل کو بھی پاک کرتا ہے۔ کتنا تصور کریں کہ اگر کوئی آدمی روزانہ سوتے وقت وضو کر کے سوتا ہے، اس کے دل سے کتنی گندگیاں نہیں ختم ہوتی۔ ایک آدمی نے وضو کیا، اس کے جسم سے گناہ جھڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا یہاں تک کہ اس کے ناخن کے نیچے سے بھی گناہ جھڑتے ہیں۔ وضو کیا کریں، یہ دل کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ گناہ انسان کے دل میں ہوتے ہیں، اور جب انسان ظاہر میں وضو کرتا ہے، انسان سے گناہ جھڑتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کا دل بھی پاک و صاف ہوتا ہے۔ بلکہ بعض سلف صالحین کہا کرتے کہ اگر اپنے دل کو پاک و صاف کرنا ہے بکثرت وضو کیا کرو، بکثرت وضو کیا کرو، یہ دل کی پاکی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری سنتیں، مثال کے طور پر انسان کا کیا ہے، مسجد کو پیدل چل کر آنا، جمعہ کے دن پہلے آنا، جنازے میں شریک ہونا، اس کے علاوہ قبروں کی زیارت کرنا، بیمار کی زیارت کرنا، اگر سنتیں کہا جائے تو میزبان کو کھانے کی دعا دینا، بہت ساری سنتیں۔ معاملات میں مثال کے طور پر بچوں کو سلام کرنا، جب کسی سے ملاقات ہو تو چہرے پر مسکراہٹ رکھنا، کتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اللہ معاف فرمائے ان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ ایک آخر سنت جس کا میں نے تذکرہ کیا، کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کہ چہرے پر مسکراہٹ کا رکھنا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا، ابتسامک فی وجہ اخیک صدقہ، کہ اپنے بھائی سے ملو تو چہرے پر مسکراہٹ رکھو، یہ صدقہ ہے۔ اللہ معاف فرمائے انسان ہاتھ ملاتا ہے، اس کا چہرہ ادھر ہے، اس کا چہرہ ادھر ہے۔ اگر انسان ملاقات بھی کرے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے، گھر کی ساری مصیبتیں، بزنس کی ساری ٹینشن ایک مسلمان کے سامنے نکالی جاتی ہے۔ بنیادی طور پر ضروری ہے کہ آپ اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھیں۔ اگر آپ کو مسکراتا دیکھ کر کسی ایک آدمی کے دل میں خوشی بھی ہوئی نا، اللہ اس کا بھی ثواب دے گا۔
کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا ادخال السرور فی اخیک المسلم صدقہ، کہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی کو داخل کرو. یہ لباس ہم پہنتے ہیں، اچھا لباس پہنیں، اچھا عطر لگائیں. آپ کے لباس کو دیکھ کر، آپ کی خوشبو کو سونگھ کر کسی مسلمان کو خوشی ہوگی، اس پر بھی اللہ ثواب دے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. اور خصوصی طور پر آج کے دور میں جو لوگوں کے دلوں میں حقد ہے، غل ہے، ایک عجیب سی قسم کی رنجشیں ایک دوسرے کے بارے میں ہے، اس کی بنیادی وجہ چہروں پر مسکراہٹ کا نہ رکھنا ہے. آپ چہرے پر مسکراہٹ رکھیں، خاص کر اس آدمی سے ملے جو آپ کا دشمن ہے، جس سے آپ کے ذاتی مسائل، بس اس سے مسکرا کر ملے. آپ دیکھیں گے کہ دھیرے دھیرے وہ نفرت دل سے ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے مسکراہٹ کے اندر اتنی عظیم طاقت رکھی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے، ان کے مقام کو جاننے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ڈھونڈ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحیم. جزاکم اللہ خیر واحسن اللہ الیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.